عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور جس موضوع کو آج میں نے موضوع سخن بنایا وہ ہے زکوٰۃ۔ اس موضوع کی ضرورت اس مہینے میں اس لیے پڑتی ہے کہ اکثر احباب جو زکوٰۃ نکالنے کا مزاج رکھتے ہیں وہ اس مہینے میں نکالتے ہیں۔ اور دراصل میں یہ بھی بتا دوں کہ زکوٰۃ کا کوئی مہینہ نہیں ہوتا ہے، زکوٰۃ ایک روٹیشن ہے۔ کس بندے کا کب سال پورا ہو جائے مالک نصاب ہونے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ اس ٹائم فرض ہوتی ہے، لہذا ہر بندے کے لیے زکوٰۃ کا مہینہ الگ الگ ہے۔ مثال کے طور کے اوپر ایک انسان 10 جون کو مالک نصاب بنا، دور حاضر میں 37,000 مان لیں، 36,750 مان لیں، اس کا مالک بنا اور پھر وہ ایک سال گزرنے تک اس کے مال میں اس سے کم پیسہ نہیں ہوا، اوپر جاتا رہا، کمی بیشی آتی رہی، لیکن 36,750 سے کبھی وہ کم نہیں ہوا، مطلب پھر سے دوبارہ وہ فقیر نہیں بنا۔ تو جیسے ہی وہ جون کا مہینہ پھر اس ڈیٹ کے اوپر آ جائے گا، اس کے اوپر زکوٰۃ اسی دن فرض ہو جائے گی۔ اب اگر رمضان کا مہینہ نکل چکا ہو، 2 مہینے پہلے رمضان گزرا ہے، تو اب 8 مہینے 10 مہینے پھر باقی ہیں کس کو؟ رمضان کو۔ اب کوئی بندہ کہے کہ میں رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالوں گا، تو گویا کہ وہ 10 مہینے تاخیر کر رہا ہے، اس تاخیر کے اوپر وہ گنہگار ہے۔ بہرحال اب اس ماہ مقدس کے اندر جن لوگوں نے زکوٰۃ کی ابتدا ایک بار کر لی ہے، اب ان کو یاد نہیں ہے کہ وہ مالک نصاب کس مہینے میں ہوئے تھے، کب شرعی اعتبار سے زکوٰۃ ان پہ فرض ہوئی تھی، لیکن یہ یاد ہے کہ وہ رمضان شریف میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اب وہ زکوٰۃ نکالیں، رمضان شریف میں ہی نکالیں، اور گزشتہ جو انہوں نے چھوڑ دی ہے تو اس کے لیے حل یہ نکالیں کہ جو اپنے اندازے کے مطابق وہ دھیان رکھیں کہ وہ کب مالک نصاب بننے تھے اور کتنی زکوٰۃ ان کے ذمے باقی ہے۔ جس طرح نمازوں کی قضا ہے، اس طرح زکوٰۃ کی بھی قضا ہے۔ جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے وہ یقیناً مجرم ہے، وہ گزشتہ زکوٰۃ اس کے ذمے باقی ہے اور اس نے دینی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ فرمایا وہ لوگ جو سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں، جوڑ کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ اللہ پاک نے لفظ خوشخبری کا لفظ استعمال کیا لفظ بشارت کے ذریعے، حالانکہ جو عذاب ہے اس کی خوشخبری نہیں ہوتی، لیکن بطور تمسخر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، مالوں کو دبا کر بیٹھتے ہیں، فی الحقیقت یہ اس چیز کے قابل ہیں کہ ان کا مذاق اڑایا جائے اور یہ بے وقوف ہیں، سفیہ ہیں۔ فرمایا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ زکوٰۃ فرض کس کے اوپر ہے؟ ہر صاحب نصاب۔ صاحب نصاب وہ انسان ہے جو 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی مالیت، یعنی سکہ رائج الوقت جو 7.5 تولہ سونے کی قیمت نکلتی ہے یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت نکلتی ہے، اتنے پیسے کا مالک ہو، یا تیسری صورت آدھا سونا ہے آدھا اس کے پاس نقدی اماؤنٹ ہے، ان دونوں کو ملا کر اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو بھی وہ مالک نصاب ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ پہلی آیت میں اللہ پاک نے حکم یہ فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے کیا ہے، اس آیت میں اللہ پاک خوشخبریاں دیتا ہے۔ فرمایا
جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی کہاوت یعنی ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں. کتنی بالیاں نکلیں؟ دان کا آپ ایک بیج ڈالتے ہیں، ایک سے کتنی نکلتی ہیں؟ 6 کے حساب سے. فرمایا 7 بالیاں نکلیں، ہر بال میں مطلب ایک ایک بالی میں کیا ہو 100 دانے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس سے زیادہ دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے وہ اس نعمت سے مالا مال فرماتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، پھر اللہ پاک اس کو ایک کا 70 دے، اور پھر 70 کے بیچ میں ہر ایک میں 1 روپیہ خرچ کرنے سے 10 کا ثواب عطا فرمائے. اللہ کے ساتھ تجارت یہ ہے کہ جب آپ کو غربت آپ کا دامن تھام لے، اللہ کی بارگاہ میں 1 2 10 واپس پلٹ کے آئیں گے. فرمایا اللہ وسعت والا علم والا ہے، یعنی اللہ پاک جانتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ پاک اس 1 کے 10 دیتا ہے، پھر 10 کے 70 دیتا ہے. اللہ پاک ہم سب کی خیر عطا فرمائے. جس طرح نماز روزہ حج ہم پر فرض ہے، سیم اسی طرح زکوٰۃ بھی کیا ہے؟ فرض ہے. جب ہم زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، کسی آدمی کی 10 لاکھ روپیہ اماؤنٹ بنا، 1 لاکھ پہ 2500 ہے، جب وہ حساب کرتا ہے وہ اماؤنٹ نظر آتا ہے اس کو 15 سے 20 ہزار روپے کا، وہ سوچتا ہے ہو اتنا 20 ہزار روپے میرے اوپر زکوٰۃ کیسے ہو گئی؟ اللہ پاک فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. فرمایا شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے محتاجی کا. کیسے محتاجی کا؟ سوچتے یار یہ کم ہو جائے گا، وہ گاڑی لینی تھی اس کے لیے پیسہ اکٹھا کیا تھا. فرمایا یہ تمہیں شیطان خوف دلاتا ہے پیسے کے کم ہونے کا، محتاجی کا. فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں پروانہ دیتا ہے بخشش کا اور فضل کا. لہذا اب آپ نے طے کرنا ہے کہ شیطان کی باتوں میں آ کے مال کی قلت کا خوف محسوس کرنا ہے یا اللہ کے فضل کی آواز کو سن کے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے. فرمایا واللہ واسع علیم، اور اللہ ہی وسعت والا علم والا ہے. توجہ، اب اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. فرمایا جس دن تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، ہوگا کیا؟ فرمایا جس بندے نے مال کو اپنے کو طے بنا کے رکھا ہوگا، فرمایا قیامت کے دن وہ مال سکوں میں تبدیل ہو جائے گا. پھر اللہ پاک اس 50,000 کے دن میں اس مال کو جہنم کی آگ میں گرم کرے گا. دنیا کی آگ میں جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، کبھی 10 روپے کے سکوں کو نا ایک عام سی بھٹی کے اندر گرم کر کے اپنے جسم کے اوپر رکھ کے محسوس کرنا کہ کچھ درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے فرمایا اگر جہنم کی آگ اگر ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی جہنم کی آگ کے ایک دروازے کو سوراخ کر دیا جائے، کتنا؟ سوئی کے ناکے کے برابر، فرمایا یہ پوری دنیا جل کے ختم ہو کے کوئلہ بن جائے. اور حضور نے فرمایا یہ ہوگا کہ ایک بندے کے پاس پیسہ بہت ہوگا، لیکن جب اس کے جسم پہ رکھا جائے گا پیسہ بچ جائے گا، اس کا جسم کیا ہو جائے گا؟ اس پیسے سے ڈھک جائے گا. فرمایا اللہ پاک اس کے مال کے مطابق اس کے جسم کو بڑھا دے گا. اس کے جسم کو کیا کر دے گا؟ بڑھا دے گا. پھر جتنا سونا چاندی اس کے سکے ہوں گے اللہ پاک سب کو جہنم کی آگ میں گرم فرما کے اس بندے کے جسم کے اوپر رکھ دے گا. اور پھر ہوگا کیا؟ فرمایا جس کو پیٹھ کے اوپر رکھا جائے گا جس سکے کو، اس کی تپش کا یہ عالم ہوگا کہ پیٹھ کی ہڈیاں پگھل کے سینے سے باہر آ جائیں گی. اور فرمایا جب سینے کے اوپر رکھا جائے گا سینے کی ہڈیاں پگھل کے پیٹھ سے پیچھے باہر نکل جائیں گی. اللہ پاک ہم سب کو پناہ عطا فرمائے. حضور کی حدیث، حضور نے فرمایا ما خالطت الصدقۃ او مال الزکاۃ مالا الا افسدتہ. فرمایا زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا ہوگا اس مال کو تباہ کر دے گا. زکوٰۃ کی مال میں
کی مثال پاک مال میں ایسا ہے جس طرح آپ نے پاک صاف دودھ رکھا ہو کہ بھائی افطاری کے وقت یا کسی بھی وقت اس کو پینا ہے، عین وقت آیا اس کے بیچ میں کوئی نجاست کا قطرہ پڑ گیا، اس نجاست کے ایک قطرے سے وہ دودھ کا پورا جو گھڑا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھینکا جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، قابل استعمال نہیں رہتا ہے۔ زکوٰۃ کا اگر ایک بھی روپیہ آپ کے مال میں رہ جاتا ہے، پورا مال نجس اور خراب ہو جاتا ہے اور مال فاسد کہلاتا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ زکوٰۃ کو نکالیں اور اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں۔ حضور کی ایک حدیث فرمایا، من کان یؤمن باللہ ورسولہ فلیؤدی زکاۃ مالہ، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اوپر ایک بات سمجھیں، اگر کسی نے کسی کو زکوٰۃ دی، اس کے بعد اس کو کہا جا پتر باہر سے میرے لیے سودا لے آ، اس کی زکوٰۃ کا اجر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ عند ربہم کا یہ ضمانت ہے کہ آپ زکوٰۃ دینے کے بعد کس کو دی اس کو پلٹ کے بھی نہ دیکھیں۔ اور فرمایا دوسری جگہ، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اپنے مالوں کو احسان جتلا کے اور تکلیف دے کے ضائع مت کریں۔ اب آخری بات اور اہم بات، اپنے اس ٹاپک کو یاد ختم کر کے میں اس کو اگلے جمعے کو پھر کوشش کروں گا آگے لوں۔ دو باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو مدارس اہل سنت ہیں آپ نے ان کا تعاون کرنا ہے، کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جہاں جہاں میں نے تاریخ اقوام کا مطالعہ کیا ہے، پلٹ کے پھر میں نے حضور کی حدیث کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، میں ایک اہم نتیجے پر پہنچا۔ حضور نے فرمایا جب زکوٰۃ نکالو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار کو دو۔ کیا کرو؟ کس کو دو؟ قریبی رشتہ داروں سے اکثر آپ کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن زکوٰۃ چھپا کے اس کے حوالے کر دیں، معاشرے کے اندر خوشحالی پیدا ہوگی۔ میں نے ایک بات پہلے بھی کی تھی، میمن ایک قوم ہے، اس کے اندر آپ کو کوئی بندہ غریب نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے کزن بردر کو یا دوسرے کو کبھی غریب نہیں رہنے دیتے ہیں، وہ خود اگر مالدار بنتے ہیں پوری زکوٰۃ نکال کے 20، 25، 30 ہزار روپیہ اس اپنے قریبی رشتہ دار کو دیتے ہیں۔ وہ غریب بھی اس پیسے کے مطابق کوئی ریڑھی لگا لیتا ہے یا کوئی بزنس کر لیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہماری 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ نکلے ہم 500 روپیہ کر کے اس کو بانٹ دیتے ہیں، پھر اس کو بولتے ہیں، اس کو ایک گوجری میں کہاوت سمجھ، نہ ٹھان میں نہ کوری میں، وہ کسی کھاتے میں۔ اگر معاشرے کی خوشحالی چاہتے ہیں، سوسائٹی کو آپ اچھے طریقے سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس کا بہتر حال یہ ہے اگر آپ کی 2 لاکھ زکوٰۃ ملتی ہے 50,000 روپے اپنے کزن بردر کو دیں، اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے، اس کو بولیں کہ لے بھائی تو بھی ایک اپنا کام کاروبار شروع کر لیں، اس 50,000 روپے کے اوپر وہ ریڑھی لگا لے گا، اگلے سال جب کوئی چندہ کرنے والا کوئی زکوٰۃ لینے والا آئے گا، آپ کے ساتھ میں وہ جس کو آپ نے 50,000 روپیہ دیا تھا اب وہ بھی زکوٰۃ دینے والوں میں ہوگا، لینے والوں میں پھر تعداد کم ہوگی لینے والوں کی۔ اگر آپ 500 بانٹتے رہیں گے پھر وہ ہر سال لینے والوں کی لسٹ کی اس میں لائن میں کھڑے ہوں گے، دینے والوں میں شامل۔ لہذا کوشش کریں کہ اس اماؤنٹ کو اکٹھا کر کے، یہی ہمیں سبق ملتا ہے دور عمر فاروق اعظم سے۔